ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل جو کہ بہت خوبصورت تھا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے آباد تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ بہت سیدھے سادے تھے، اچھی سی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جنگل میں ایک طوطا تھا اور بہت سے پکشی تھے۔ سب پکشیوں میں سے طوطا جو کہ سب سے زیادہ عقلمند تھا۔ طوطا چیٹو جہاں بھی جاتا ہر کسی کی مشکل کا حل تلاش کر ہی لیتا تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ طوطا ایک جادوئی طوطا ہے، لیکن طوطا سب سے زیادہ عقلمند تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان کی پریشانی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر کسی کو ان کی پریشانی کا حل بتاتا تھا، جس سے ان کی پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ چیٹو ہمیشہ خوش رہتا اور سارا دن گانے گاتا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے پھل اور اناج دیتے تھے اور وہ کھایا کرتا تھا، اور گاؤں کے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، جس پر چیٹو بہت خوش رہتا تھا، اور وہ گاؤں کے لوگوں سے بہت پیار کرتا تھا اور گاؤں میں خوشیاں بانٹتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک کسان جو کہ اپنی کھیتوں پہ اتنی محنت تو نہیں کرتا تھا، لیکن پریشان بہت رہتا تھا کہ میری فصلیں اچھے سے نہیں اگتی۔ ایک دن ایسے ہی وہ اپنے کھیت میں بیٹھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے گاؤں کے لوگوں سے سنا کہ ایک جادوئی طوطا ہے جو کہ سب کی مدد کرتا ہے۔ اس نے بھی سوچا کیوں نہ میں اس طوطے کے بارے میں پوچھوں۔ اس نے سب لوگوں سے پوچھا اور چال پڑا گاؤں میں اور جنگل میں طوطے کی تلاش کو۔ وہ جا ہی رہا تھا طوطے کی تلاش کو، جنگل میں کافی آگے جا کر اسے ایک ٹہنی پہ بیٹھا طوطا دکھائی دیا۔ اس نے بولا، چیٹو طوطا، مجھے یہ پریشانی ہے۔ اس نے اپنی تمام پریشانی طوطے کو سنائی۔ طوطے نے آرام سے اس کی سب باتیں سنی تو اس کی مدد کا سوچ کر طوطے کو لگا کہ یہ محنت تو کرتا نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا ہے، تو وہ نیچے آیا۔ اس نے بس ایسے ہی ایک پتی اٹھائی اور اسے دے دی۔ بولا، یہ ایک جادوئی پتی ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ تم محنت زیادہ کرنا اور جا کر اپنے کھیتوں پہ کام ضرور کرنا۔ اسی طرح وہ جادوئی پتی لے کر چلا گیا، اپنے کھیتوں پہ دن رات محنت کرنے لگا۔ سیدھا وہ اپنے کھیتوں پہ گیا اور جا کر محنت شروع کر دی۔ ایسے ہی بارش بھی ہو گئی اور پانی بھی اس نے لگایا، جس سے اس کے کھیتیں لہلہانے لگی اور وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا ضرور یہ جادوئی پتی کا کمال ہے۔ اسی طرح وہ محنت کرتا گیا اور دن بہ دن اس کے حالات بدلتے گئے۔ اس کے پاس کافی اناج اکٹھا ہو گیا اور وہ پھر سے ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے گاؤں میں سب لوگوں کو بتایا کہ اسے طوطے نے ایک جادوئی پتی دی ہے، جس سے وہ پھر سے اچھی زندگی گزارنے لگا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ طوطا سب سے عقل مند ہے۔ جب چیٹو نے کسان کو وہ پتی دی تو اس نے اسے بتایا کہ یہ پتی تب ہی کام کرے گی جب تم محنت کرو گے، کیونکہ چیٹو جانتا تھا کہ کسان محنت تو کرتا نہیں ہے، تو روتا رہتا ہے اپنی غربت کے رونے۔ کسان نے اس کی بات مان لی اور جب وہ محنت کرنی اس نے شروع کر دی تو دن بہ دن اس کے حالات بدلتے گئے۔ اس کے پاس کافی اناج اکٹھا ہو گیا اور اس نے جا کر سب گاؤں والوں کو بتائی اپنی کامیابی کی بات، اور اس نے جا کر طوطے کا شکریہ ادا کیا، جس پر طوطے نے اسے بتایا کہ تم محنت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ حالات تھے، اب دیکھو تم نے محنت کیا تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔